میری شادی کو چند دن ہی گزرے تھے جب شوہر کے ویزے کے کاغذات مکمل ہوئے اور میں کینیڈا چلی گئی۔ دل میں خوشی بھی تھی اور اماں سے بچھڑنے کا دکھ بھی۔ رخصتی کے وقت اماں نے مجھے گلے لگایا تو میرے آنسو نہ رکے۔ اماں کے ہونٹوں پر بس ایک دعا تھی، بیٹی تجھے وہ ساری خوشیاں نصیب ہوں جو تو نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں۔ کینیڈا پہنچ کر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شوہر بہت خیال رکھنے والا تھا، گھر خوبصورت تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں جلد ہی اپنے نئے گھر کے طور طریقوں میں ڈھل گئی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ زندگی ایک ترتیب میں رواں دواں تھی۔ بس ایک خلا تھا، اماں کی آواز، اماں کی دعائیں، اماں کی باتیں۔ دل اکثر چاہتا کہ کچھ دیر اماں سے بات کر لوں، ان کی آواز سن لوں، لیکن جب بھی اپنے بھائی یا بھابھی کو فون کرتی ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا، اماں تو دوا کھا کر سو گئی ہیں یا وہ ابھی محلے کی پھپھو کے گھر گئی ہیں، آتے ہی بات کرواؤں گی۔ شروع کے چند ہفتوں میں نے سمجھوتا کیا، سوچا کہ اماں کا آرام ضروری ہے، لیکن پھر یہ بہانہ روز کا معمول بن گیا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور یوں سال گزرنے لگے۔ میں ہر بار جب ویڈیو کال کی فرمائش کرتی، بھابھی کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر بات ختم کر دیتی۔ کبھی نیٹ کا بہانہ، کبھی موبائل کی بیٹری کا، اور کبھی یہ کہ ماں کو فون سننا پسند نہیں۔ دل عجیب سا ہونے لگتا۔ اماں کی آواز ایک خواب بن گئی۔ ہر رات سونے سے پہلے دل میں ان کی تصویر آتی، آنکھیں نم ہو جاتیں۔ ایک دن دل بہت بے چین تھا۔ میں نے ضد کی، بس آج اماں سے بات کرنی ہے۔ بھابھی نے فون اٹھایا اور کہا، اماں تو ابھی سو رہی ہیں، بعد میں بات کرواؤں گی۔ میں نے کہا بس 2 منٹ آواز ہی سن لوں۔ بھابھی نے ٹال دیا۔ میں چپ ہو گئی، مگر دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اماں کی تصویر مانگی۔ بھابھی نے تصویریں بھیجیں۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو دل دہل گیا۔ اماں بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ چہرے پر وہ رونق نہ تھی جو میں چھوڑ کر گئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی اور ہونٹوں پر وہ پرانی سی مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ میں نے فوراً بھابھی سے پوچھا، اماں اتنی اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ بھابھی نے ہنس کر کہا، تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہیں، ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، دوائی بھی وقت پر دیتی ہوں، تم تو جانتی ہو اماں ایسی ہی کمزور سی لگتی ہیں۔ میں نے بات کو نظر انداز کیا، مگر دل نہ مانا۔ میں ہر مہینے کچھ پیسے بھیجتی تھی اماں کی دوائیوں، کپڑوں اور خرچ کے لیے۔ بھابھی کہتی، دیکھو آمنہ، میں تو چاہتی ہوں اماں کا پورا چیک اپ کرواؤں، پر ٹیسٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، بھائی کا کام بھی آج کل ڈھنگ سے نہیں چل رہا۔ میں نے بنا کچھ کہے اور پیسے بھیج دیے۔ بس دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اماں آرام سے ہوں۔ کئی بار اماں کی آواز سننے کا اشتیاق اتنا بڑھا کہ رات کو خواب میں ان کی آواز آتی، جیسے وہ پکار رہی ہوں، آمنہ بیٹا، میری بچی۔ میں نیند سے جاگ جاتی اور دل دھک دھک کر رہا ہوتا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اماں سے ملنے۔ شوہر کہتا، تھوڑا اور صبر کرو، ابھی تمہاری جاب نئی لگی ہے، چھٹی لینا مشکل ہوگا، اگلی عید پر ضرور چلیں گے۔ ایسے ہی 5 سال گزر گئے۔ 5 سال میں ایک بار بھی اماں سے بات نہ ہو سکی، نہ ویڈیو کال، نہ فون پر ان کی آواز، ہر بار صرف بھابھی کے الفاظ اور بہانے۔ میں اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، چادریں، سب کچھ باقاعدگی سے بھیجتی رہی۔ ہر بار اماں کی خوشی کا سوچ کر دل کو تسلی دیتی کہ شاید وہ بہت دعائیں دیتی ہوں گی، لیکن دل میں ایک سوال ہر دن گہرا ہوتا جا رہا تھا، کیا اماں واقعی خوش ہیں یا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ ایک دن شام کے وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسکرین پر بھابھی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فون کال اٹھائی اور دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ میری اماں کی تھی، بہت کمزور، بہت کانپتی ہوئی آواز، آمنہ بیٹا۔ میری زبان گنگ ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئیں، دل جیسے رک سا گیا۔ لیکن اچانک فون بند ہو گیا۔ میں نے بار بار کال ملائی لیکن فون بند تھا۔ اس دن کے بعد دل کو کچھ بھی اچھا نہ لگا۔ ہر لمحہ دل ایک عجیب بے چینی میں گھرا رہا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، جیسے کوئی پردہ اٹھنے والا ہو، اور پھر وہ طوفان آیا، ایسی شدت سے آیا کہ میرا دل چیخ اٹھا۔ لیکن اس واقعے سے پہلے میں صرف اس سوال میں الجھی رہی، کیوں میری اماں مجھے کیوں نہیں مل رہی تھیں؟ کیوں 5 سال میں ایک بار بھی ان کی آواز پوری طرح سننے کو نہ ملی؟ اور یہ سوال اب میرے لیے محض سوال نہیں رہے تھے، بلکہ ایک بھیانک حقیقت بننے والے تھے۔
فون بند ہونے کے بعد میں نے بار بار بھابھی کو کال کی، لیکن ہر بار یا تو فون بند ملا یا انہوں نے اٹھایا ہی نہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اماں کی لرزتی آواز، ان کا میرا نام لینا اور پھر اچانک فون کا بند ہو جانا، یہ سب میرے وجود پر ایک بوجھ بن گیا تھا۔ میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ شوہر نے بھی محسوس کیا کہ میں کچھ بدل گئی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دوبارہ بھابھی کو میسج کیا کہ مجھے اماں کی حالیہ تصویریں بھیج دو۔ وہ تصویر جو آئی، اسے دیکھ کر میرا دل تو مزید بوجھل سا ہو گیا۔ اماں کا چہرہ مزید کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، ان کی جلد پر عجیب سی پہلاہٹ تھی، جیسے وہ کئی دن سے بیمار ہوں۔ ماتھے کی شکنیں پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھیں۔ میں نے تصویر کو بار بار غور سے دیکھا، ہر بار اماں کی آنکھیں جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے ان کے لب خاموش ہوں لیکن دل بہت کچھ سنا رہا ہو۔ میں نے فوراً بھابھی کو کال کی۔ اس بار کال اٹھائی گئی۔ بھابھی، یہ تصویر کب کی ہے؟ اماں ٹھیک ہیں؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ بھابھی کی ہنسی فون کی دوسری جانب سنائی دی۔ آمنہ، تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اب ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے اور عمر کی وجہ سے تھوڑی کمزور تو لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میں نے سانس بھری، مگر دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پچھلی بار اماں نے مجھ سے بات کی تھی، یاد ہے؟ فون پر وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، تم نے فون کیوں بند کر دیا؟ بھابھی کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولیں، ارے وہ اماں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھیں۔ میں نے سوچا تم پریشان ہو جاؤ گی، اسی لیے فون بند کیا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کی بے چینی اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ چند دن بعد میں نے جیسے تیسے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، گرم چادر اور ان کی پسندیدہ چیزیں پیک کیں۔ ایک بڑا سا پارسل تیار کیا اور کوریئر کروا دیا۔ ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں صرف یہی کہا، اماں میں بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی، بس آپ اپنا خیال رکھیں اور پلیز جب بھی موقع ملے مجھے فون ضرور کریں، مجھے آپ کی آواز بہت یاد آتی ہے۔ یہ پارسل بھیجنے کے چند دن بعد بھابھی کی کال آئی اور کہا، آمنہ، اماں نے تمہارا پارسل دیکھا، بہت خوش ہوئیں، اتنا روئیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ تم واقعی ہی ان کا بہت خیال رکھتی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ کہا؟ بھابھی نے تھوڑا ہنستے ہوئے کہا، کہہ رہی تھیں کہ اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھے، تمہیں بہت دعائیں دے رہی تھیں، وہ بہت زیادہ خوش تھیں۔ یہ سن کر دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اماں کی تصویر اب بھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار ان کے علاج کے لیے الگ سے پیسے بھیجوں گی تاکہ بھابھی کو کسی بہانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے اگلے دن 50,000 روپے بھیجے اور ساتھ میسج کیا، یہ اماں کے مکمل چیک اپ کے لیے ہیں، براہ کرم انہیں کسی اچھے اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں اور رپورٹس کی تصویر مجھے بھیج دینا۔ بھابھی نے فوراً جواب دیا، آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں مکمل چیک اپ کرواؤں گی، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، ہر دوسرے تیسرے دن میسج کرتی، لیکن رپورٹس کی کوئی تصویر نہ آئی۔ کبھی جواب آتا، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ملا نہیں، کبھی کہا جاتا ٹیسٹ کی رپورٹس ابھی آئی نہیں، اور کبھی کہا جاتا کہ اماں کو بخار ہے، اسی لیے جانا ممکن نہیں۔ ایک دن اماں خواب میں آئیں۔ خواب میں وہ زمین پر بیٹھی تھیں، ہاتھ میں میری تصویر تھامے ہوئے کہہ رہی تھیں، بیٹا میں نے تو تجھے پالا تھا، تجھے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب مجھے کوئی نہیں سنتا۔ میں چیخ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ میں آنکھ کھلتے ہی رو پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے سے شرابور بھی تھی۔ میں نے اسی وقت شوہر سے کہا، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری حالت دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتایا کہ اماں کی حالت، اماں کی تصویریں، اماں کا خواب میں آنا، بھابھی کی باتوں میں چھپا جھوٹ۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آمنہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے تسلی دیتے رہے۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ فون کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، آمنہ بیٹا، وہ لرزتی سسکتی ٹوٹی ہوئی آواز۔
جیسے میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے یقین نہ کیا کہ یہ اماں کی آواز تھی۔ 5 سال بعد پہلی بار ان کی زبان سے اپنا نام سنا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے فون کے دوسرے سرے پر پکارا، اماں، اماں کیا ہوا؟ مگر اگلے ہی لمحے کچھ شور سا آیا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا، بار بار، مگر اب نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک ایسی بے بسی اتری تھی کہ جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً پاس آ بیٹھے۔ میں نے انہیں بتایا، اماں کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھیں، جیسے بہت بے بس ہوں، جیسے کسی مصیبت میں ہوں۔ شوہر نے کہا، تم بھائی کو فون کرو، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہوا ہو۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی۔ دوسری جانب سے ان کی معمول کی بے پرواہ آواز آئی، ارے بہن خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا، بھائی اماں ٹھیک ہیں؟ میرے فون پر ان کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھیں۔ بھائی نے ایک زوردار قہقہ لگایا، ارے وہ تو کبھی کبھی دوائی کے اثر میں بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں۔ کل بھی کہہ رہی تھیں کہ تم آئی ہو پاکستان، حالانکہ تم تو کینیڈا میں ہو۔ میں چپ رہی، لیکن دل دھڑکنے لگا۔ بھائی نے کہا، تم پریشان نہ ہو، اماں کے آرام کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، بستر پر ہر چیز وقت پر پہنچتی ہے۔ تمہاری بھابھی تو دن میں 2 بار ان کے پاؤں دباتی ہیں۔ ماشاءاللہ تمہاری ماں کی بہت خدمت کرتی ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں بس اتنا کہا، بھائی کبھی میری اماں سے بات کروا دینا پلیز۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور، کل ہی کرواتا ہوں، بس آج وہ سو رہی ہیں۔ کال بند ہوئی، مگر دل کا اضطراب اب شدت اختیار کر گیا تھا۔ اگلی صبح میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سارا دن سوچتے سوچتے گزارا۔ شام کے وقت کینیڈا میں موسم کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ بادل چھائے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازے پر گئی تو ایک مقامی پاکستان خاتون نرگس آنٹی کھڑی تھیں۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھیں، بہت مخلص اور نرم دل تھیں۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ بیٹھتے ہی انہوں نے میری آنکھوں کی سرخی نوٹ کی اور پوچھا، بیٹا سب خیریت ہے؟ میں ضبط نہ کر سکی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اماں کی آواز، فون کا بند ہونا، بھائی کا اطمینان، دل کی بے چینی۔ وہ گہری سانس لے کر بولیں، آمنہ بیٹا، کبھی کبھی ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تمہاری اماں کے چہرے کی جو تصویریں تم نے مجھے دکھائی تھیں، وہ اماں کی خاموش چیخیں تھیں۔ ان کی بات نے میرے دل کی حالت بیان کر دی۔ اسی لمحے نرگس آنٹی نے ایک عجیب بات کی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، شاید تمہیں معلوم نہ ہو۔ پچھلے سال جب میں پاکستان گئی تھی تو تمہاری اماں کی محلے دار رشیدہ خالہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اماں بہت کم باہر نظر آتی ہیں اور اکثر شام کو ان کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں چونک گئی، کیا واقعی آنٹی؟ آنٹی نے سر ہلایا، ہاں بیٹا، اور رشیدہ خالہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کئی بار تمہاری بھابھی کو اماں سے اونچی آواز میں بات کرتے سنا۔ یہ بات میرے لیے بجلی کی طرح تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اماں اتنی اذیت میں ہوں گی۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہی تصویر گھوم گئی، اماں کا کمزور چہرہ، خالی آنکھیں، جھریوں میں چھپی کہانی۔ اسی رات میں نے بھائی کو ایک سخت میسج بھیجا، بھائی کل شام ویڈیو کال پر اماں سے بات کرواؤ، چاہے وہ سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے ان سے خود بات کرنی ہے، اگر نہ کی تو میں خود پاکستان آ رہی ہوں۔ کافی دیر تک جواب نہ آیا، پھر ایک میسیج آیا، ٹھیک ہے کل شام کو کروا دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا اور ہم دونوں نے طے کیا، اگر کل بھی بات نہ ہوئی تو ہم بنا بتائے پاکستان روانہ ہوں گے۔ دل جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی میں تھا۔ اماں کی پکار، رشیدہ خالہ کی گواہی، نرگس آنٹی کی باتیں اور بھائی کی لاپرواہی، سب کچھ ایک ایک کر کر جوڑنے لگا تھا۔ اور اب میں جان گئی تھی، صرف آواز سننا کافی نہیں ہوگا، مجھے اپنی اماں کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ عید کی آمد قریب تھی اور موسم میں بھی ایک خوشگوار سی تبدیلی آ چکی تھی۔ کینیڈا میں برف باری تھم چکی تھی، دن کچھ لمبے اور نرم ہو چکے تھے۔ ایک روز شوہر نے کافی کا کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا، آمنہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر اس بار عید پاکستان جا کر منائیں؟ میرا دل تو خوشی سے چھلانگیں مارنے لگا۔
میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا واقعی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں، تم کافی دنوں سے اماں کی بات کر رہی ہو اور میرا بھی دل ہے اس بار سب کو سرپرائز دیں، کسی کو نہ بتائیں، بس اچانک جا پہنچیں۔ میں نے سر ہلا دیا، جیسے کسی خواب میں اڑنے لگی۔ میں نے لمحوں میں تیاری شروع کی، عید کی شاپنگ کی، اماں کے لیے نئی چادر، نیا سوٹ، ایک نرم کمبل، خوشبو اور ان کے پسندیدہ بادام بھی رکھے۔ بھتیجوں کے لیے کھلونے، کپڑے اور چاکلیٹس، بھائی کے لیے عطر اور بھابھی کے لیے جویلری سیٹ، تاکہ کوئی شکایت نہ رہے۔ سفر طویل ضرور تھا، مگر دل کی خوشی نے ہر تھکن بھلا دی۔ جہاز کی لینڈنگ ہوتے ہی دل بے چین ہو گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں دوڑ کر چھپ جانا چاہتا ہو۔ ہم سیدھے سسرال گئے، چند گھنٹے وہاں گزارے، پھر اگلی صبح میں نے شوہر سے کہا، چلو آج اماں کے گھر چلتے ہیں۔ ہم نے گاڑی میں سب کے تحفے رکھے اور خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا، مگر ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی ساتھ میں تھی۔ جب ہم گلی کے کونے میں پہنچے، میں نے شوہر کو کہا، تم گاڑی یہیں روکو، میں پیدل جاؤں گی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے دھیرے سے قدم بڑھائے، تحفوں سے بھرا بیگ کندھے پر لٹکایا، دل میں ماں کی مسکراہٹ کا تصور لیے دروازے کے قریب پہنچی، مگر وہ دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا تھا۔ مجھے عجیب سا لگا، جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ آنگن سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر جھانکا تو محلے کی کچھ عورتیں صحن میں کھڑی تھیں، چہرے پر حیرت، کچھ کے ماتھے پر بل۔ میں نے ایک سے پوچھا، کیا ہوا خالہ؟ سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم آمنہ ہو نا بیٹا؟ اندر جا کر دیکھو، بہت برا حال ہے۔ میرے قدم جیسے زمین سے اکھڑ گئے۔ میں تیزی سے اندر بھاگی اور جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے حواس گم کر گیا۔ اماں زمین پر گری ہوئی تھیں اور بھابھی ایک جھاڑو ان کے اوپر برسا رہی تھیں۔ ان کے منہ سے گالیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا، میں تم سے اتنی تنگ آ چکی ہوں۔ گرم پانی میرے بچوں پر پھینک دیا، اب تمہیں میں مزہ چکھاتی ہوں۔ میری ماں چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، جیسے بخشش مانگ رہی ہوں، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں نے چیخ ماری، بھابھی بس کریں۔ وہ چونک کر رک گئی، جھاڑو ہوا میں تھم گیا۔ تم آمنہ؟ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچی۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر خراشیں، لباس گندا اور آنکھیں نم۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا، میرے کپڑے ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اماں میں آ گئی، آپ کی آمنہ آ گئی۔ انہوں نے میرا چہرہ چھوا لرزتے ہاتھوں سے اور بس اتنا کہا، بیٹا دیر ہو گئی۔ میرے شوہر بھی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ محلے کی عورتیں خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھیں، کچھ نے آنسو پونچھے، کچھ آہیں بھر کر واپس جانے لگیں۔ میں نے اماں کو سہارا دیا، انہیں اپنے ساتھ گاڑی تک لے گئی۔ ان کے جسم پر نیل کے نشان تھے، ان کی جلد بھی جلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، سیدھے ہسپتال لے چلو۔ راستے بھر اماں میرے ہاتھ پکڑے رہیں، جیسے ڈر ہو کہ میں کہیں پھر سے چھوڑ نہ دوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو برسوں کا ظلم بیان کر رہا تھا۔ ہسپتال میں چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ زخم پرانے بھی ہیں اور کچھ حالیہ بھی۔ جسم میں کمزوری ہے، خون کی کمی ہے اور ذہنی دباؤ کی علامات ہیں۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے سر جھکایا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی، ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور اسی لمحے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، یہ عید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت لے آئی، اور اب میں اماں کا سایہ کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں سفید بستر پر لیٹی تھیں، ان کی سانسیں دھیمی مگر مسلسل تھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتیں، پھر آنکھیں بند کر لیتیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو میں ان کے سامنے ہوں۔ ایک لمحے میں اماں کی آنکھیں بھر آئیں، وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ میں نے سہارا دیا۔ ان کے لرزتے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، بیٹا، مجھے لگا کہ میں تجھے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو پہنچے اور کہا، اب آپ میرے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں ہونے دوں گی میں۔
کمرے کی ایک دیوار پر سایہ سا پڑا ہوا تھا، شاید سورج کا جھکتا زاویہ تھا یا میرے دل کی الجھن کا عکس، مگر اس لمحے اماں نے اپنی چادر کے پلو سے آنسو پہنچے اور آسمان کی طرف جھولی اٹھا دی۔ یا اللہ، آج تو نے میری فریاد سن لی، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جو سارا ظلم سہا، برداشت کیا، بس آج تو انصاف کا دروازہ کھول دے۔ میں نے ان کی لرزتی جھولی کو دیکھا اور میرا دل چھلنی ہو گیا۔ ان کا جسم نیلوں سے بھرا تھا، ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے، کچھ تازہ تھے جن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو سوجا ہوا تھا جیسے کوئی بھاری چیز لگی ہو، اور کمر پر جلنے کا نشان۔ وہ دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اماں نے نظریں چرا لیں، مگر پھر جیسے صدیوں کا بوجھ ان کے دل سے اٹھنے کا وقت آ گیا ہو۔ آمنہ بیٹا، یہ ایک دن کی بات نہیں، تیری شادی کے بعد سے ہی جب گھر میں میری آواز کم سنائی دینے لگی تو تیرے بعد وہ مجھے نوکرانی سے بدتر سمجھنے لگی۔ میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ گھر کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، بہو ہے، نئی نئی آئی ہے، میں ہی سنبھال لوں گی، مگر جلد ہی وہ مجھ پر حکم چلانے لگی۔ کبھی چائے دیر سے دی تو برتن پھینک دیے، کبھی صفائی میں دیر ہو گئی تو گالیاں۔ میں خاموش بیٹھی سن رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، سانس رکی ہوئی۔ پہلے تو صرف زبان کی سختی تھی، مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کے ہاتھ بھی سخت ہوتے گئے۔ تیرے بھائی کو شکایت کرتی تو وہ کہتا، اماں صبر کریں، وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے ہر بات کے ساتھ ایک غم رس رہا ہو۔ پچھلے مہینے وہی گرم پانی کا واقعہ۔ اس دن میں نے صرف اپنے نہانے کے لیے گرم پانی کیا۔ وہ بالٹی واش روم کے دروازے کے پاس رکھی تھی۔ جیسے ہی میں لے کر جانے لگی، بچے کھیلتے کھیلتے آ گئے اور ایک بھاگتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گیا۔ بالٹی ہل گئی، کچھ چھینٹیں اس کے کپڑوں پر آ گئیں، وہ رونے لگا اور بس۔ اماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ آئی اور بغیر کچھ سنے وہی بالٹی جو ابھی ابھی گرم تھی میرے اوپر پھینک دی۔ میں چیختی تڑپتی، مگر وہ کہتی رہی، بڑھیا، میرے بچے جلائے ہیں تو نے۔ میرا دل جیسے کانپ گیا۔ میں اماں کے زخموں کو چھونے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کی تکلیف اور نہ بڑھ جائے۔ محلے والیوں نے شور سنا، تب آ کر بچ بچاؤ کیا، ورنہ شاید۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکا۔ نہیں اماں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے ہلکا سا ہنسا دیا، مگر وہ ہنسی دکھ کی انتہا تھی۔ بتاتی تو کیا ہوتا بیٹا، تجھے تکلیف ہوتی، تیرے گھر کا سکون خراب ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم تو خوش رہے۔ میں نے ان کی پیشانی کو چوما اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب ان کی زندگی کی ہر تکلیف کا حساب لوں گی۔ رات دیر تک میں ہسپتال کے ساتھ بنے کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سر کو سہلاتے ہوئے۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ کیوں ہمیں وقت پر ان لوگوں کی سچائی نظر نہیں آتی جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عید کی خوشیاں میرے لیے اب صرف ایک فرضی تہوار رہ گئی تھیں۔ میرے لیے اصل عید اس لمحے ہوگی جب اماں کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ سکون اور ان کے لبوں پر خوف کی جگہ دعا ہوگی۔ میں اس لمحے کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود وہ لمحہ بناؤں گی۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال بن چکا تھا۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دیں، جس نے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر مجھے اونچائیوں پر پہنچایا۔ آج وہ کسی کے رحم و کرم پر زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ 2 دن کے علاج کے بعد اماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے بھابھی کو فون کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات اب صرف رسم ادا کرنے والی نہیں بلکہ فیصلہ کن گفتگو ہونے والی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تھوڑی اکتاہٹ، تھوڑا لاپرواہ انداز، آمنہ کیسی ہے اماں؟ اب میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بھائی، اماں اب بہتر ہیں، مگر جو کچھ ہوا وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ فوراً بول پڑا، دیکھو بہن، اماں کی عادت ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی۔ تم تو جانتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر رونا، شکایتیں، اور میری بیوی، وہ تو دن رات ان کی خدمت کرتی ہیں۔ میں نے دل میں ابلتے غصے کو بمشکل روکا۔ بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے اماں کی حالت دیکھی ہے، ان کے جسم پر زخم جلنے کے نشان، کمزوری، سب کچھ یہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے لاتعلق ہو گیا۔
آمنہ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو۔ بس وہ لمحہ تھا جب میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ بھائی اب میں یہ نہیں سن سکتی۔ میں اماں کو اپنے ساتھ کینیڈا لے کر جا رہی ہوں۔ ان کی باقی کی زندگی میں وہ ہر سکون ہوگا جس کی وہ حقدار ہیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر تھوڑا سرد لہجہ آیا۔ تمہاری مرضی، جو بہتر سمجھتی ہو وہ کر لو۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیر تک اماں کے بستر کے قریب بیٹھی رہی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا تو مجھے لے کر جا رہی ہے نا اپنے ساتھ؟ میں تنگ نہیں کروں گی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، اماں تنگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل چھوٹے ہوں۔ اب میرے دل کی سب سے بڑی دعا ہو۔ عید کا دن آ چکا تھا، مگر ہمارے لیے وہ دن روایتی خوشیوں سے ہٹ کر ایک نئی سفر کی شروعات تھا۔ شوہر نے سب انتظامات مکمل کر لیے۔ میں نے اماں کے لیے نیا لباس نکالا، ان کے لیے نرم جوتے خریدے اور ان کا وہ دوپٹہ جس میں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی تھیں احتیاط سے سامان میں رکھا۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں کی قید سے رہائی ملنے والی ہو۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی جاتی، جیسے کوئی آواز دے رہا ہو، جیسے کسی کونے میں ان کے زخموں کی گواہی چھپی ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اماں اب پیچھے کچھ نہیں، بس آگے صرف محبت ہے۔ کینیڈا پہنچ کر میں نے ان کے لیے گھر میں ایک الگ کمرہ تیار کیا۔ نرم بستر، گرمی رکھنے والا ہیٹر، ان کی پسند کی چھوٹی سی جائے نماز اور کھڑکی کے سامنے ایک کرسی جہاں وہ دھوپ میں بیٹھ سکیں۔ میں چاہتی تھی ہر وہ سہولت ان کو ملے جس سے وہ محروم رہی تھیں۔ پہلے ہی ہفتے میں ان کی طبیعت میں واضح فرق آیا۔ ان کا چہرہ کھلنے لگا، آواز میں اعتماد واپس آیا، وہ نرمی سے بولنے لگیں اور سب سے بڑھ کر وہ مسکرانے لگیں۔ میری چھوٹی بیٹی ان سے لپٹ کر کہتی، نانو آپ کہانی سنائے نا، اور اماں اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہتی، پہلے کھجور کھاؤ پھر سناؤں گی۔ ہم نے انہیں ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مکمل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، یہ خاتون بہت عرصے سے ذہنی اور جسمانی اذیت میں رہیں، مگر اب ان کی صحیح دیکھ بھال کی جائے تو عمر کے اس حصے میں بھی اچھا وقت گزار سکتی ہیں۔ میرا دل جیسے سجدے میں گر پڑا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میں ہر روز ان کے ساتھ بیٹھتی، ان سے پرانی باتیں سنتی۔ وہ اپنی جوانی کی کہانیاں سناتیں، ابا جی کا ذکر کرتیں اور اکثر کہتیں، آمنہ تم آ گئی ہو نا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن اماں نماز پڑھ رہی تھیں، ان کی دعاؤں میں آنسو شامل تھے۔ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا، اماں آج کیا دعا کی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میں نے اللہ سے کہا اب جس دن بھی موت آئے آمنہ کے آنگن میں آئے۔ سکون سے میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف ایک بیٹی اپنے ماں کو بچا لینے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ اب میرا ہر دن ان کی خدمت میں گزرتا، ان کے لیے کھانے وہی پکاتی جو وہ چاہتیں، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی، رات کو سونے سے پہلے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی نیند کا پہرا دیتی۔ میں جانتی تھی یہ سب دیر سے ہوا، مگر کبھی کبھی دیر سے ملا انصاف انسان کو وہ خوشی دیتا ہے جو وقت پر ملی راحت نہیں دے سکتی، اور میں وہ ہر لمحہ اماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کینیڈا کی خزاں نے جب درختوں سے پتے چننے شروع کیے تب میری زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی تھی۔ اماں کی سانسوں میں اب وہ بے چینی نہیں تھی جو پاکستان میں ہر وقت ان کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ وہ ہر صبح نماز پڑھتیں، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتیں اور شام کو چائے کے ساتھ پرانی یادیں دہراتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی، ان کی باتوں میں ڈوبتی، اور ہر دن ایک نئی دعا بن کر گزرتا۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، میرا فون بجا۔ اسکرین پر پاکستان کا نمبر دیکھ کر دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف میرے چچا زاد بھائی کی آواز تھی، جو عام طور پر رسمی حال چال کے لیے کال کرتا تھا۔ آمنہ بات سنو، کچھ سنبھل کے بیٹھو۔ میں نے فوراً کہا، کیا ہوا؟ اماں کے بارے میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، نہیں اماں ٹھیک ہیں، مگر تمہاری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت برا۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کیا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ اس نے آہستہ سے کہا، بہت برا ہوا ہے۔ آمنہ دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ وہ ہسپتال میں ہیں، شدید تکلیف میں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ صوفے پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ وہی بھابھی تھیں جس کے ظلم کی داستانیں میرے دل پر زخم بن چکی تھیں۔ چچا زاد بھائی نے مزید کہا، تمہیں پتہ ہے وہ مسلسل رو رہی ہیں اور ایک ہی بات بار بار کہہ رہی ہیں،
اماں کو کہنا مجھے معاف کر دیں، میں نے اس پر بہت ظلم کیے، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ مجھے اماں کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے ہسپتال میں جھولی اٹھا کر مانگی تھی جب ان کے جسم پر زخم تھے اور دل پر داغ۔ یا اللہ، ابھی دنیا میں ہی میرا انصاف کر دے، مجھے وہ لمحہ دکھا دے جب ظالم کو اس کے عمل کی سزا ملے۔ کیا یہ وہی لمحہ تھا؟ کیا واقعی ماں کی بددعا اس طرح رنگ لائی تھی؟ میرا دل لرز گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھا گئی۔ شام کو میں نے اماں سے بات کی، ان کے چہرے پر سکون، روشنی تھی، جیسے انہیں کہیں سے راحت ملی ہو۔ میں نے بات چھپائی نہیں، آہستہ سے کہا، اماں پاکستان سے فون آیا تھا، بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں کا ہاتھ کپکپانے لگا، مگر آنکھوں میں حیرت کی بجائے ایک گہرا سکون ابھرا۔ کیسا ایکسیڈنٹ؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، رو رو کر معافی مانگ رہی ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اماں نے آنکھیں بند کیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ، تو بڑا عادل ہے، میں نے تیری عدالت پر یقین رکھا اور تو نے میرا یقین قائم رکھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں اب آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کوئی آواز دے گا، نہ کوئی زخم دے گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ آنسو شکر کے تھے، خوف کے نہیں۔ بیٹا، میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، لیکن جو میرے ساتھ کیا گیا وہ اللہ نے دیکھ لیا، اور آج اگر وہ عورت معافی مانگ رہی ہے تو یہ اس کی سزا نہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ انہیں معاف کریں گی؟ وہ تھوڑا رکیں، پھر بولیں، میں انسان ہوں، میرے دل میں بھی درد ہے، زخم بھی، لیکن میں اللہ کے انصاف کے بعد اپنی طرف سے سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی عدالت کافی ہے۔ میں جانتی تھی یہ ماں کی عظمت تھی، وہ جو برسوں تک بے بسی سہتی رہیں، آج بھی معافی دینے کو تیار تھیں۔ کچھ دن بعد پھر پاکستان سے خبر ملی کہ بھابھی کی حالت مزید بگڑ گئی ہے، ان کا ذہنی توازن بھی متاثر ہو چکا ہے۔ وہ کبھی چیختیں، کبھی ہنستیں اور بار بار کہتیں، میری ٹانگیں نہیں ہیں، اماں کو بلا دو، میں ان کے قدموں میں گرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، بس اللہ اسے سکون دے دے۔ شاید وہ اب بھی سمجھ نہیں پائی کہ اس نے کیا کھویا۔ میں نے سوچا، یہ وہی عورت تھی جس نے میری ماں کی زندگی کو قید خانہ بنایا، جس کے ہر لفظ، ہر ہاتھ نے اماں کے جسم پر اور دل پر داغ چھوڑے۔ آج وہ خود اپنی ذات کی قید میں گرفتار تھی، اپنی ٹوٹی ہڈیوں، کٹی ٹانگوں اور بکھرے ہوش کے ساتھ۔ یہ اللہ کا نظام تھا جو ہمیشہ اپنا انصاف وقت پر کرتا ہے۔ اماں کی دعا، صبر اور خاموشی نے وہ کام کیا جو شاید کوئی عدالت نہ کر سکتی، اور میں نے ہر دن اماں کے ساتھ گزارتے ہوئے اسی لمحے کو یاد کرتی جب وہ جھولی اٹھا کر بولی تھیں، یا اللہ، مجھے ابھی اپنا انصاف دیکھنا ہے۔ اللہ نے وہ دکھایا، پورے یقین کے ساتھ۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اماں نرم کمبل میں لپٹی اپنے جائے نماز کے قریب بیٹھی تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں، لب ہلکے ہلکے حرکت میں تھے اور چہرے پر ایک خاص سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب جا بیٹھی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ ہاتھ جو کبھی تھرتھراتے تھے، جن پر نیل تھے، جن کی انگلیاں روز جھاڑو اور برتنوں سے زخمی رہتی تھیں، آج ان میں نرمی اور اطمینان تھا۔ اماں نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے مسکرائیں، آمنہ بیٹا، آج میری دعا قبول ہوئی۔ میں نے جب جھولی اٹھائی تھی نا، تو صرف انصاف نہیں مانگا، میں نے یہ مانگا تھا، میں اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھوں جب میرا رب مجھے خاموشی سے سرخرو کرے، اور اس نے کر دیا۔ میرے آنسو بہنے لگی، میں نے اماں کا ہاتھ چوما اور کہا، اماں، اللہ نے آپ کی ہر وہ سسکی سنی جو آپ نے تنہائی میں لی، ہر وہ آنسو دیکھا جو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر پہنچ دیا۔ اماں نے آنکھیں موند لیں، جیسے کسی دور کے منظر کو یاد کر رہی ہوں۔ بیٹا، ظلم سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے چپ رہنا۔ میں نے برسوں صبر کیا، صرف اسی لیے کہ میرا گھر بکھر نہ جائے، تیری زندگی پر کوئی سایہ نہ پڑے۔ میں نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، بس اپنے رب سے کہا، اور آج اس نے مجھے میری ماں ہونے کی لاج رکھ لی۔ میں نے آہستہ سے ان کے پیروں پر سر رکھا۔ اماں، میں شرمندہ ہوں کہ میں دیر سے آئی، کاش پہلے آ جاتی تو شاید آپ کو یہ نہ سہنا پڑتا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، نہیں بیٹا،
تو وقت پر آئی۔ اتنا وقت بھی نہ ہوا کہ تجھے بتائے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاتی۔ میرا رب اس وقت بھی سن رہا تھا جب تمہیں مجھ سے بات نہ کرنے دی جاتی۔ وہ دن جو میں نے اندھیرے میں گزارے، آج وہی دن میرے لیے روشنی بن گئی۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب خوشی کے تھے۔ مجھے لگتا ہے بیٹا جیسے رب نے مجھے نئی زندگی دی ہو۔ اسی لمحے میرے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر پاکستان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون سائلنٹ کر دیا۔ اماں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا شاید وہی لوگ ہیں، اب بار بار فون کرتے ہیں۔ بھابھی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ ہر وقت اماں اماں کرتی ہے۔ اماں نے گہرا سانس لیا۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے بیٹا۔ میں نے معاف کر دیا، دل سے، مکمل طور پر۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ واقعی؟ ہاں بیٹا، میں نے اللہ سے انصاف مانگا تھا، بدلہ نہیں، اور جب وہ دے چکا تو میرا دل خالی ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہی وہ عظمت ہے جو صرف ماں کے حصے میں آتی ہے۔ برسوں تک ظلم سہنے کے باوجود وہ دل میں نفرت نہیں پالتیں۔ اسی دن شام کو اماں نے کہا چلو باہر چلتے ہیں، تمہارے گھر کے سامنے وہ پارک ہے، وہ دکھاؤ جہاں بچے کھیلتے ہیں۔ میں نے فوراً ویل چیئر نکالی، اماں کو بٹھایا اور دھیرے دھیرے پارک کی طرف لے گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے جھوم رہے تھے، جیسے رب کی رحمت زمین پر اتر رہی ہو۔ وہاں پہنچ کر اماں نے دور تک دیکھتے ہوئے کہا، آمنہ، جو عورت بیٹی کو جنم دے کر پالتی ہے وہ صرف ایک ماں نہیں، وہ صبر کا پیکر ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنے صابر بندوں کو کبھی رسوا نہیں کیا۔ اب اماں کے چہرے پر ایک نور تھا، ان کے الفاظ میں تاثیر تھی اور ان کی خاموشی میں رب کا شکر چھپا تھا۔ میں جانتی تھی اب وہ ماں جو برسوں تک خاموش ظلم سہتی رہی، اور دنیا نے وہ دن دیکھ لیا جس دن صبر کی قیمت ادا ہوئی اور دعا نے اپنی طاقت دکھا دی۔ پارک کے بینچ پر بیٹھے اماں ہوا کو محسوس کر رہی تھیں، جیسے برسوں بعد انہوں نے آزادی کی خوشبو سونگھی ہو۔ ان کے چہرے پر سکون کی ایسی جھلک تھی جو شاید کسی عبادت گزار کو سجدے کے بعد نصیب ہوتی ہو۔ میں ان کے پاس خاموشی سے بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، لیکن اماں کے چہرے پر دھوپ جیسی گرم جوشی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں کا بچھڑا لمس دوبارہ پا لیا ہو۔ آمنہ، تم نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی بیٹی نہیں کرتی۔ تم صرف میری بیٹی نہیں، تم میری زندگی کا وہ آخری سہارا ہو جو مجھے میری دعاؤں کے بدلے میں ملا۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اماں، میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا ہے، جو آپ نے میرے لیے کیا وہ ساری زندگی بھی لوٹا نہیں سکتی۔ اماں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اللہ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا، بس اتنا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے میرے حق کا انصاف ہو جائے، اور وہ ہو گیا، اور وہ بھی دنیا کی آنکھوں کے سامنے۔ اماں نے ایک گہری سانس لی۔ پتہ ہے آمنہ، جب میں تنہائی میں روتی تھی تو صرف ایک بات سوچتی تھی، کیا میری بیٹی کبھی میرے درد کو محسوس کر پائے گی؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ اور جب تو آئی تو مجھے لگا کہ میری روح کو چین آ گیا، جس کی میں ہمیشہ طلبگار رہی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے لگا لیا۔ اماں، اب آپ کبھی اکیلی نہیں ہوں گی، نہ آپ کے لیے کوئی آنسو بہے گا، نہ کوئی آواز دبے گی۔ شام گہری ہونے لگی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگے، جیسے فطرت بھی کہہ رہی ہو، جو سفر دکھ سے شروع ہو وہ صبر کے راستے پر چل کر سچائی کے انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اماں کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف انصاف پا لینے کے بعد ابھرتی ہے، اور میں دل ہی دل میں سوچتی رہی، کبھی کبھی اللہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دعا، صبر اور بیٹی کی محبت نے مل کر ایک ماں کو وہ مقام دلا دیا جو صرف رب کی عدالت سے ہی ممکن تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایک پیارا سا کمنٹ تو لازمی کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔